السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں فی الحال بھائی؟ ٹھیک ٹھاک جناب. آپ سنائیں. میں ابھی سچی میں تمہارے گھر آ رہا ہوں. چلے یار تم سیدھا مان نہیں دے رہے. تمہاری آواز کیسا ہے؟ یار ایسے کہ بہت اچھا ہے. بہت اچھا ہے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ابھی سارے اور فین آ رہے تھے. چل اسٹارٹ کرو. رینڈم بندوں کیا چاہیے تھا. اب کیا چاہیے تھا. اگر میں رویا نہیں مجھے غصہ آیا. میں ابھی آیا. میرے بابا صاحب بیٹھے میں اچھا ویسے یار کیا آپ کا نام کیا؟ کیا آپ سے نام کیا ہے نا کون سا ہے کیا بتا. السلام علیکم بھائی. کیسے ہیں سب لوگ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سب لوگ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ بہت اچھا ہے. آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. کیسے ہو عائشہ؟ سب ٹھیک ٹھاک. اور بھائی کرونا کیسی ہو؟ کرونا دی آواز نہیں آ رہی. ہاں قسم سے اسی طرح بول رہے ہو. گیم کے اندر بات کرتے ہیں. گیم کے اندر کریں جی بسم اللہ کریں. سستی تھی مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العظیم. آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گا وہ ہے شخصیت پرستی. یعنی کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ لوگوں کو فالو کرتے ہیں یا کچھ پرانے دور کے لوگ ہمیں پسند ہوتے ہیں تو ہم شخصیت پرستی کی میں چلے جاتے ہیں. یعنی کہ وہ جو بندہ وہ ہمیں حد سے زیادہ یعنی کہ پسند آ جاتا ہے تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ
اس کی جو غلط باتیں ہوتی ہیں یا غلط چیزیں ہوتی ہیں انہیں بھی ہم ڈیفینڈ کرنے لگ جاتے ہیں اور انہیں بھی یعنی کہ فالو کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کی بیس پہ ہم اس کے ٹھیک ہونے یا غلط ہونے کا فیصلہ نہیں، یعنی کہ اس کے جو سرٹن ایک کام ہے اس کو ہم ٹھیک یا غلط ہونے کا یعنی کہ صحیح پراپر وے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، اور سم اس کی جو غلط ہیبٹس ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے اندر چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان پہ بھی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یعنی کہ دوسرا اس کا یہ ہمیں نقصان ہوتا ہے کہ کوئی اگر اس کے اگینسٹ ہمارے سامنے بات کرے تو ہم اسے ایک قسم کا اٹیک سمجھتے ہیں، دوسرے بندے پہ پرسنل اٹیک شروع کر دیتے ہیں. لیٹ سے ابھی جس طرح ہمارے نیشنل ہیروز ہیں، اگر ان کے بارے میں بات کرے یا ان پہ کرٹیسائز کرے تو ہم بجائے یہ کہ اس کا کوئی آنسر دے ہم اسے یعنی کہ لڑنے لگ جاتے ہیں، اسے برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے ایک قسم کی سارٹ آف ہمارے اندر انتہا پسندی لے آتی ہے، اسے بھی ہمیں کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یعنی یہ جو ہمارا ریلیجن ہے اسلام، یہ بھی کیا ہے کہ ہمیں جو شخصیت پرستی سے منع کرتا ہے، یعنی کہ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ آپ سرٹن بندے کو نہ فالو کریں، اس کے جو افکار ہیں انہیں آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہیں غلط ہیں، اس چیز پہ آپ اس بندے کی اس بات پہ عمل کرنے نہ کرنے کا فیصلہ کریں. یہ نہیں کہ کوئی بندہ کہے کہ میرے ابو یہ کہتے ہیں تو میں نے یہ کرنا ہے، ایر ریسپیکٹو کہ وہ اس کے ابو صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم اس چیز کو پرسنل ریلیشن شپ میں لے کے آئیں تو جو بھی ہمارے ساتھ آدمی ہوتا ہے جس کے ساتھ ہمارا کوئی بھی ریلیشن شپ ہو سکتا ہے دوستی کا یا کسی اور طریقے سے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے ہم اسے پسند کرتے ہوتے ہیں اور اس کی جو بری باتیں ہیں انہیں اگنور کرتے ہیں یا ان سے اس کے اوپر بات نہیں کرتے. ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے وہ ایک ہمارے لیے ہوا بن جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیں بیسیکلی اپنے آپ کو شخصیت پرستی سے یعنی کہ باہر نکالنا چاہیے، فرام گراؤنڈ ٹو ٹاپ لیول، یعنی کہ ہر لیول پہ جو شخصیت پرستی ہے اس سے ذرا اپنے آپ کو تھوڑا سا کنارے پہ رکھنا چاہیے. تو میں تو آج یہی کہنا چاہوں گا، اور کوئی بندہ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہے تو. کیس بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ آپ نے ٹاپک اتنا مشکل چھیڑ دیا ہے درگان. امن اے سی بہت زیادہ کولنگ نہیں کر رہا اصل میں. دیکھیں بے شمار چیزوں کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں سنتے ہیں، لیکن مجھے تو یوں لگتا ہے شاید شخصیت پسندی ہماری جبلت کا حصہ ہے. جو عشق ہے ہم شخصیت پرستی کیوں کرتے ہیں کہ یہ عشق کی بات ہے نا. تو اب دیکھا جائے تو ہم سب لوگ بادی نظر کے اندر ہم رسول خدا کی ہر بات کو صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ ان کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. تو اسی طرح بلے شاہ ہے وہ فرماتے ہیں اپنے پیر کے بارے میں، مرشد کے بارے میں، تو ان کو اپنے مرشد کے اندر اب نظر آتا ہے. اسی طرح جب کوئی کسی سے بھی پیار کرتا ہے تو اس کو اکثر یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ انسان کو اپنے عاشق اپنی معشوق کے اندر اب نظر آتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ تو مجھے تو بس یوں ہی لگتا ہے جتنی آپ کو سمجھ آتی ہے اتنی کنفیوژن زیادہ بڑھتی جاتی ہے. لیکن لمٹس ضرور ہوتی ہیں میرے خیال سے. جس طرح تکبر اور خودداری کے اندر ایک بڑی باریک لائن ہوتی ہے. بے شمار لوگوں کو کوئی انسان بڑا متکبر لگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ خوددار ہوتا ہے، لوگ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں متکبر آدمی ہے. تو میرے خیال سے ہم لوگوں نے اپنی انٹینشنز کا حساب دینا ہے. اسی کے بارے میں ہم سے کویسچن ہوگا
اور ہم لوگ اندر جو ہمارے کیلکولیٹر لگا ہوتا ہے وہ بڑا بہترین ہمیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. شخصیت پسندی، محبت، عشق، پیار، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آپ کو اپنے رب کی طرف زیادہ قریب لے جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ سے اقبال نے کہا نا وہ شعر ہے نا، ناحق کے لیے اٹھے تو پھر تلوار بھی فطرہ، کیا شعر ہے وہ؟ سر وہ تلوار تو کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ، ایسے ہے. میں آپ کو سناتا ہوں شعر. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، واہ، اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اچھی بات. ساری آپ کی بیس لائن کی ایسی کی تیسی کر دی، لیکن بیس لائن ہے نا ہماری، نعرہ تکبیر، جہاد، کلمہ، ساری کی ایسی کی تیسی کر دی. یہ ہم لوگوں کو پتا ہوتا ہے، سب لوگوں کے، ہم لوگ یہ جو نعرہ مار رہے ہیں، لوگوں کو جو بھی بول رہے ہیں، اس کے پیچھے ہماری الٹیمیٹ انٹینشنز کیا ہیں، اسی کا حساب دینا بس. تو میرے خیال سے شخصیت پسندی دیکھیں ہم سب لوگ کرتے ہیں نا یار، کہ نہیں کرتے؟ سر لیکن اس میں جو ہمارا انالیسس پاور ہے وہ کم ہو جاتا ہے، یعنی کہ سرٹن بندے کے اس کا کوئی بھی ایکشن اس کو ٹھیک یا غلط ہم اس چیز پہ جج کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ اس بندے نے کیا ہے. یہ تو ہے. سر اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. ہاں پلیز. سر جو شخصیت پرستی خصوصاً ہمارے پاکستان میں سر کی جاتی ہے نا، اس میں تو سر زیادہ تر یہ ہے کہ وہ ہمیں اللہ سے دور ہی کرتی ہے. جو سر شخصیت پرستی ہم لوگ کرتے ہیں نا، مثلا جو اپنے زیادہ تر پیروں کے اور دوسرے سر وہ ہم یا کسی ایک بندے کو ہم سر ہم مان لیتے ہیں، تو سر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کی کئی ہوئی بات کہی اللہ سے مدور تو نہیں کر رہی. اب بہت سے لوگ سر یہاں بیٹھے نمازیں بھی بخشوا رہے ہیں ہمارے ملک میں، کوئی اس سے نہیں پوچھتا کہ بھئی نماز کیسے بخشی جاتی ہے. بہت سے سارے دکانوں والے ہیں جناب جو بیٹھ گئے جی، تو ہم تو نمازیں بھی بخشوا دیتے ہیں. سر یہ ہمارے ملک میں ہر کوئی نہیں سر، لیکن بہت سے سر شخصیت پرستی ہمیں سے اللہ سے بھی سر دور کرتی ہے، ہمارے دین سے بھی. نہیں تو آپ کو آج ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی شخصیت پسندی ملے گی، خان صاحب ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں. لیکن سر اس سے بہت سے لوگوں نے رجوع کر لی ہے. آپ رجوع کرنے والے لوگوں. الحمدللہ سر شیطان کی طرح اکڑ جانا تو سر کوئی بات نہیں ہے نا سر، انسان غلط ہو سکتا ہے، اس سے غلط ڈیسیجن بھی ہو سکتے ہیں. اب بیٹھے ہوئے نوز باللہ سر کوئی خدا تو نہیں ہے نا سر جو غلط نہیں ہو سکتا. کوئی بھی سر غلط وہ ہو سکتا. اصل میں جو عمران خان ہے وہ فیسزم اور پاپولزم کی طرف جا رہا ہے، تو وہ تو اس حد سے آگے بڑھ چکے ہیں، اس لیے. لیکن یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ملک کی مطلب بڑے دیکھیں آپ کو بے شمار کوئی بھی بات جو سپوز آرمی کے اس کے اندر مبتلا ہے عشق میں، وہ اس کے ان کے خلاف کوئی بات نہیں سننا پسند کرتے، جو عمران خان سے وابستہ ہیں، جو نواز شریف سے وابستہ ہے، جو پیپلز پارٹی سے. یہ کیا ہے؟ سر ہم لوگ بیلنس لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ نفرت بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ایکسٹریم لیول پہ، اور محبت کرتے ہیں تو ایکسٹریم لیول پہ. درمیانہ راستہ کوئی نہیں ہم لوگوں کے لیے. سر اس کی جو مین وجہ یہ ہے نا کہ ہم اپنے دماغ سے نہیں سوچتے. ایک جو ہجوم جس طرف جا رہا ہوتا ہے، سچ ہجوم میں ہم لگ جاتے ہیں اور نعرے مارنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک بندہ اگر اس ہجوم سے علیحدہ جا رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہ پاگل ہے، جاہل ہے، ٹھیک ہے، کوئی غدار ہے، جاسوس ہے، یہ ہے وہ ہے. یعنی کہ کوئی بندہ اگر ایک بھی بیچ میں سے سیپریٹ پوائنٹ، اس چیز کو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. اچھا اس ساری بات سے ہم لوگ کیا سیکھتے ہیں؟ چلو آج بس لاسٹ 5 منٹس نتیجہ نکالیں. سر ایک چھوٹی نتیجہ سی بات میں ایڈ یہ کروں ہے. گا. ہمیں پیچھے نہیں لگنا چاہیے، اپنا دماغ استعمال کرنا چاہیے. جی کیس
میں یہ سر کہنا چاہ رہا تھا کہ جو بھی لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے نا کہ لوگ ایک ہی جو ہے نا وہ کسی سیاستدان کو یا فالو کر رہے ہیں، اصل میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ان میں لیڈرشپ کی کوالٹیز نہیں ہوتی. یہ صرف اور صرف کسی کے پیچھے چلنا جانتے ہیں، اپنے پیچھے کسی کو چلانا نہیں جانتے. اور ان میں سے جن لوگوں اکثریت تو میں یہی ہے نا، جی اکثریت سر، تو جن لوگوں میں وہ بھی بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں میں پھر لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوتی ہیں، وہ اگر کوئی بھی اس دنیا میں کوئی بھی بندہ ہے اگر وہ اچھی چیز کر رہا ہے نا تو اس کو فالو ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ ان کا پاتھ اپنا سیپریٹ ہوتا ہے. اور وہی لوگ فیوچر میں جا کے ہمارے آگے جو ہے نا بڑے بڑے لیڈر نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس سے ہم لوگوں نے بھی کیا بڑے ساری ڈسکشن میں سیکھا آج؟ آج کی ڈسکشن میں میرے خیال میں سر یہ ہم نے سیکھا ہے کہ بجائے کہ ہم کسی کے پیچھے چل پڑیں کہ وہ چاہے غلط کہہ رہا ہے چاہے صحیح کہہ رہا ہے، بس ہم نے تو نیت کر لیا کہ اس کے پیچھے چلتے جائیں، بجائے کہ ہم اس چیز کو فالو کریں بلکہ اس چیز کو اڈاپٹ کریں کہ سامنے والا اگر ٹھیک کہہ رہا ہے تو ہم اس کو فالو کریں، اس کی بات کو سنیں، اگر غلط کہہ رہا ہے تو اس سے ہم ڈینائی کریں اور اسے بتائیں کہ آپ یہ غلط کہہ رہے ہو، اور اس کو فالو کرنے کی بجائے اس کو جو ہے نا اس سے ترک کر دیں. اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کریں تاکہ ہماری سوسائٹی ہمارا معاشرہ اچھا بنے اور ہماری آنے والی جو نسل ہے ان کو جو ہے نا وہ اچھی چیزیں ملیں اور اچھا معاشرہ ملے. جی کوئی اور مجھے بتایا اس نے کیا سیکھا؟ طیبہ محیب، ویلکم بیک. جی بتائیے گا کیا سیکھا ہے آپ سب لوگوں نے؟ دو دو ایک ایک آدھے منٹ میں بتاتے ہیں فٹافٹ. بلال. جی سر، سیکھا تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ میں ایڈ کر دیتا ہوں. میرا نقطۂ نظر اس میں کیا ہے کہ جو انسان ہر فن مولا نہیں ہوتا، اسے کسی نہ کسی کے پیچھے چلنا پڑتا ہے. تو اس جو پیچھے چلنا ہوتا ہے اس میں جو ہے نا ایک گیپ ضرور رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ اس کی فلاں چیز غلط ہے یا ٹھیک ہے تو ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو چینج کر سکیں یا اڈاپٹ کر سکیں. یہ ہمارے اندر حوصلہ ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ بندہ اس کے پیچھے چلتا ہے جو ایک پروون بندہ ہوتا ہے، جیسے کہ ہسٹری میں لوگ ہیں ان کے اوپر آلریڈی بحثیں ہو چکی ہیں، ان کے اوپر نکتہ چینی کی جا چکی ہے، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون کس لیول کا. پھر یہ ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہے کہ ہم ہر چیز میں پروفیشنل ہو سکیں، تو ہم پھر اس بندے کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. جس طرح اب ای کامرس میں دیکھ لیں، ڈفرینٹ بندے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بھئی ہمیں نہیں آتا، ہم کوئی ایک بندہ چوز کر لیتے ہیں، تو اب وہ اس میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم پیچھے چلنا چھوڑ دیں، پیچھے چلنا ہماری مجبوری ہے، ہمیں چلنا پڑے گا، فالو کرنا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک اعتدال ضروری ہے. بس یہی کہوں. جی کوئی اور کچھ ایڈ کرنا چاہے گا؟ جی میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرتا ہوں. آذرگان نے جو بات کی وہ میرے خیال سے اندھی، میں اس میں اپنا پوائنٹ جو ایڈ کروں گا وہ اندھی تقلید ہے. وہ بے شک کسی آپ کہہ لیں کسی پولیٹیکل لیڈر کی ہو، جیسے ہوتا ہے اگر سارے عمران خان کو فالو کرتے ہیں تو بس اسی کو فالو کرتے ہیں، وہ دوسری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. اگر کوئی نون لیگ کو فالو کرتا ہے تو وہ اسی کو فالو کرتا ہے. اگر کوئی کسی فوجی کا بیٹا ہے، کسی افسر کا بیٹا ہے، تو اس کو بس ایک ہی بات آتی ہے کہ ہم راتوں کو جاگتے ہیں اور بارڈر پر حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی دوسری بات سننے کو تیار نہیں ہے. سو یہ وہ اندھی تقلید ہے جو کہ یار کوئی کرتا ہوتا ہے. ہمیں اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے سم ٹائمس کہ یار اچھا اگر دوسرا بندہ بھی کوئی بات کہہ رہا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہوگی، اور سم ٹائمس آپ کو لگے گا کہ وہ ریزن ویلڈ ہے، اور موسٹ آف دا ٹائمز یہ بھی لگے گا کہ نہیں ایسی بس ایک ایسی ریزن سی بنائی ہوئی ہے. جی پلیز کوئی اور. اچھا میں اس کے اوپر کچھ چیزیں ایڈ کرتا جاؤں. مجھے یوں لگتا ہے آپ صحیح ہو یا غلط، آپ صحیح ہو یا غلط ہو، آئے آپ چنگیز خان ہو، ٹھیک ہے،
آیا آپ محمود غزنوی ہو؟ آیا آپ ارطغرل غازی؟ کیا نام تھا، سردار رنجیت سنگھ ہو، یا آپ سندر مکھچاریہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی شخص ہے، اگر وہ اپنی فلسفی صحیح یا غلط اس کے اوپر پکا ہے، کمیٹڈ ہے، تو اس کو لاتعداد فالوورز مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ انسان کی کمزوری رہی ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بینیفٹس کے لیے، وقتی مفادات کے لیے ہم لوگ، بہت کم لوگ جو ہیں وہ دور کی دیکھ پاتے ہیں، بہت محدود لوگ کل کی، آنے والے دن کی، آنے والے سال کی، آنے والے 10 سالوں کی، آنے والے 50 سالوں کی، آنے والے کئی 100 سالوں کی پلاننگ کر پاتے ہیں۔ آپ خوش قسمت ہو کہ آپ کو اگر کوئی ایسا مل جائے یا آپ پلاننگ کر سکو آنے والے وقت کی۔ تو اگر آپ کی فلسفی انصاف پر مبنی ہے، آپ اتنی شجاعت رکھتے ہو، حوصلہ رکھتے ہو، تو پھر دنیا آپ کو فالو کرے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کا اس کاز کے اوپر، اس پرپس کے اوپر بلیو ضروری ہے، آیا صحیح ہے یا غلط ہے، بس یہی معاملہ ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں بس، ایک اللہ کا ولی ہے، ایک شیطان کا ولی ہے، بس اتنی سی کہانی ہے۔ اللہ کا ولی جو ہے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ اندھیروں سے نکل کے روشنیوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ان کا جو سفر ہے ہر آنے والے دن کے ساتھ اندھیرے سے نکل کے روشنی کی طرف ہے۔ اور جو شیطان کے ولی ہیں، کیونکہ ہر انسان کو اللہ نے مومن پیدا کیا، مسلمان پیدا کرتا ہے، وہ اجالوں سے اندھیروں کی طرف کا سفر کرتے ہیں، جیسے جیسے ان کی زندگی بڑی ہوتی جاتی ہے وہ زیادہ اندھیرے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو آج کی جو ہم نے بات سیکھا کہ عمومی طور پر اکثریت جو ہے وہ فالوورز کی ہے، اور کسی ملک و قوم کو جب بھی بدلا ہے چند محدود لوگوں نے بدلا ہے، چند محدود لوگ جنہوں نے آنے والے وقت کے بارے میں سوچا، جنہوں نے آنے والے وقت کے بارے میں سوچا، اس پہ کمیٹڈ رہے اور قربانی دی۔ قربانی کی شرط ضروری ہے، خون دیے بغیر زمانہ نہیں بدلتا۔ یہ آپ لوگ لکھ لو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ خون دیے بغیر میں زمانہ بدل سکتا ہوں، خون دینا پڑے گا، یہ شرط ہے۔ اور وہ کس کا قبول کرتا ہے خون، یہ اس کی مرضی ہے، وہ نہ چاہے تو خالد بن ولید کو بھی شہادت نہ دے، ٹھیک ہے، اور وہ چاہے تو کسی کو ایمان لانے کے 5 منٹ کے اندر اندر قبول کر لے، یہ بھی اس کی سعادت ہے، وہ جس کو عطا کرے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چھوٹا سا گروپ ہے، میرے سامنے اس ٹائم لوگ بیٹھے ہو، آپ سب لوگ، تم لوگ چاہو تو آج یہ پوری دنیا کے 7.6 بلین لوگ ایک ایج کے اوپر کھڑے ہیں، ٹرسٹ می، ایک ایسا ایج جہاں سے ایک کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن ہونے کو ہے، ایک ایگزیکٹلی ایک نئی دنیا بننے کو ہے۔ یہ اگر آپ سمجھو تو یہ وہ دنیا ہے جس کے اندر ایک صرف ٹرانسفارمیشن ہوئی تھی، اور وہ تھی صرف گن کی،
توپ کی. تو جن جن اقوام نے گن کو اور توپ کو پہلے اڈاپٹ کر لیا تھا, اس کے اندر مہارت حاصل کر لی تھی, انہوں نے دنیا کے ایسے قلعے بھی کانکر کر لیے جو کئی ہزار سالوں سے نہیں ہوتے. قسطس دنیا کی فتح کا واقعہ اگر کسی نے پڑھا ہو, سلطان محمود فاتح, تو ان کی فتح کی ایک مین ریزن میں سے کیا تھی ریزن, ان کے ابا ان کے دادا بھی فتح نہ کر سکے قسطس دنیا کو, لیکن سلطان محمود فاتح اس لیے کر سکے کہ ان کے پاس جو توپ تھی وہ اس سے پہلے کبھی کسی بنی نوع انسان میں سے کسی نے اتنی طاقتور توپ نہیں بنائی تھی. آپ لوگ جس کنارے پہ کھڑے ہو, جس دنیا کے جس جگہ پہ کھڑے ہو, یہ کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن ہے. آج یہ کرونا میں شاید یہ میری آپ کو بات بہتر سمجھ آ رہی ہو کہ ہر چیز بند ہونے جا رہی ہے. ہمیں ہزاروں لاکھوں ایکسپرٹس کی ضرورت ہے جو اس ٹرانزیشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں, جو ای کامرس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں, ورنہ صرف کیوس ہے, ورنہ صرف خانہ جنگی ہے. جب لوگ جو مرضی آپ کر لو, یہ ذہن سے نکال دو کہ بھوکا انسان ہو اور مسلسل بھوکا ہو تو وہ مرنے کے قریب ہو تو وہ شاید رسپیکٹ کرے کسی دوسرے بنے ہوئے انسان کی. نہیں ہو سکتا. یہ نیو یارک میں بھی ہم نے دیکھ لیا ہے, ابھی ریسنٹلی امریکہ میں بھی دیکھ لیا کہ جن کی سیولائزیشنز کی ہم لوگ مثال دیتے تھکتے نہیں ہیں, 2 ماہ کی بھوک نہیں برداشت کر سکے وہ لوگ. تو پھر آفرین نہیں ہے ہمارے اوپر, اس ملک و قوم کے لوگوں کے اوپر. یار لوگ بھوکے مر جاتے ہیں لیکن چوری ڈکیتی نہیں کرتے, چند ایک بدبختوں کے علاوہ. تو یہ اللہ کا کرم ہے. یہ جو یہ مٹی ہے نا, یہ جو ایسے نہیں کہا گیا, یہ ولی اللہ کے بزرگوں کی یہاں پر وہ مدفون ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم لوگ آج ہی کوشش کرتے ہیں, سب سے پہلے پلیز ٹرسٹ می, ان ساری چیزوں کو سیکھ کے اپنے برانڈز بلڈ کرو, اور پھر دیکھو پورا پاکستان تم لوگوں کو کیسے فالو کرتا ہے. یار آج سے 10 سال بعد 20 سال بعد شاید میں نہ ہوں گا, لیکن 20 سال بعد جو اکانومی میں دیکھتا ہوں, I can see that you are somebody going to be very very special in that. آپ کی اتنی بڑی کمپنیز ہوں گی کہ شاید ابھی آپ بھی امیجن نہیں کر سکتے ہو, لیکن اس کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے یہ خواب میرے حصے میں آیا ہے, لیکن تعبیر آپ لوگ دیکھو, ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو یقین ضروری ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر انصاف ہے, اس کے اندر اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں ہیں, then no one must be able to stop you. بس اتنی سی کہانی ہے یار. ایک نئی اکانومی کی بنیاد ہے, نئی منڈیوں کی بنیاد ہے. جو نئی منڈیوں بناتا آیا ان پہ قابض ہوتا آیا, واللہ وہ دنیا کو کنٹرول کرے گا. بس اتنی سی بات. چلو, تھینک یو ویری مچ. کسی نے مجھ سے کچھ پوچھنا اور؟ سر مجھے بات کرنی تھی آپ سے. نہیں سر, پہلے مجھے کرنا ہے. جی مجھے آواز نہیں آ رہی, کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ سر بات کرنی ہے. یہ دانیہ کو کون تنگ کر رہا ہے؟ دانیہ ہمارے سامنے کون سا بچہ بیٹھا تمہیں؟ سر میں کہہ رہا تھا میں نے بات کرنی ہے. جی ٹھیک ہے, مجھے آپ دونوں سے بات کرنی ہے. دانیہ کسی کو دل کر رہا تمہیں شوٹ کر دے, کس کا دل کر رہا ہے؟ چھوٹا بھائی تنگ کر رہا ہے. بیٹا بھائی تنگ کر رہا ہے, اس کا دل کر رہا ہے کہ تمہیں شوٹ کر دے ابھی. ہاں اس کا ناشتہ نہیں دیا نا تو نے؟ ناشتہ نہیں دیا نا؟ سر وہ ابھی نا ناشتہ لے کے ہی آیا ہے. اچھا چلو پھر جا کے ناشتہ کرو. ٹھیک ہے
ठीक तंग कर रहा है तुम्हें। ओके भाई बच्चों, अल्लाह हाफिज। अहमद मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। आशा मैं आपको, ओके सर। मैं आपसे भी बिलाल बात करता हूँ। ओके सर, थैंक यू।